اسلم سے پہلے تمام کے تمام انبیاء فوت ہو چکے اور اسلم بھی انہی کی طرح فوت ہو چکے. تو گویا صحابہ نے مل کے اجماعی طور پہ اس آیت کی تفسیر کر دی اور اس طرح ہمیشہ کے لیے اس مسئلے کو حل کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح فوت ہو چکے ہیں. بہت شکریہ منصور زیاد صاحب. اب ہمارے پاس اس وقت ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں خان صاحب، ان سے بات کریں گے. السلام علیکم خان صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خان صاحب اس سے پہلے کہ آپ اپنا سوال کریں، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہم نے جو یہ جواب دیا ہے آپ کے گزشتہ ہفتے کے سوال کا، کیا آپ کو اس سے تسلی ہو گئی ہے؟ سب سے پہلے سبھی دوستوں یاروں اور بھائیوں کی خدمت میں السلام علیکم. جہاں تک میری آواز جا رہی ہے سبھی کو السلام علیکم. یقین کیجئے کسی کی دل آزاری کرنا مقصود نہ ہے، صرف میں اپنے آپ کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ میں سچائی ہے تو میں آپ کے دائرے میں آنا چاہتا ہوں، اگر نہیں ہے تو میں اپنے دائرے میں آپ کو لے آؤں گا. اللہ گواہ، نہ میں شہرت چاہیے، نہ وہ میں بگ ہیڈ ہوں، نہ بڑبولا ہوں. یقین جانیے میں پچھلے 1.5-2 سال سے آپ کا پروگرام ہمیش دیکھتا ہوں، لیکن مطمئن نہیں ہو رہا. تو میں بھی بڑی کتابیں پڑھتا ہوں. آج میں وہ متضاد بیانی کے بارے میں چند میں نے دلیلیں دی تھی، تو آپ نے شروعات میں 10-15 منٹ لے کر اس پہ وضاحت کی ہے، لیکن اگر مجھے بھی چند منٹ چاہے تو میں دوبارہ اسی مضمون پہ پھر بات چلا سکتا ہوں. خان صاحب اجازت ہے؟ ہمیں بہت خوشی ہے کہ آپ سچائی کی تلاش میں ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ضرور اپنا سوال کریں، لیکن معین سوال کیجیے گا تاکہ ہمارا وقت جو ہے وہ بچے. سر بات کروں گا. سب سے پہلے تو میں ایک شعر سے شروعات کروں گا. بات وہ کہی ہے کہ جس بات کے 100 پہلو ہوں، کوئی تو پہلو رہے بات بدلنے کے لیے. تو آگے میں گزارش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ سے التجا، بات وہی ہے متضاد بیان کی. اللہ تعالیٰ سے التجا، حاجتیں پوری کریں گے کیا تیری عاجز بشر کے بیان، سب حاجتیں حاجت روا کے سامنے. تو انگریز سے التجا کی تھی مرزا صاحب نے. میں یہ پڑھ دیتا ہوں کہ مائن نہ کرے تو پڑھوں. جی پلیز پڑھیے. یہ تھی التماس سرکار دولت مدار ایسے خاندان کی نسبت جس کو 50 برس کے متواتر تجربہ سے ایک وفادار جان نثار خاندان ثابت کر چکی ہے. یعنی کہ انگریز حکومت ہم کو وفادار اور جان نثار ثابت کر چکی ہے. یہ ان سے دوبارہ گزارش کر رہے ہیں، ریپیٹ کر رہے ان کو، سنتے جائیے. اور جس کی نسبت گورنمنٹ عالیہ کے معزز اقام نے ہمیشہ مستحکم رائے سے اپنی چٹھیوں میں یہ گواہی دی ہے کہ وہ قدیم سے سرکار انگریزی کے پکے خیر خواہ اور خدمت گزار ہیں. اس خود کاشتہ پودا کی نسبت نہایت عزم اور احتیاط اور تحقیقات اور توجہ سے کام لے اپنے ماتحت اقام کو اشارہ فرمائے کہ وہ بھی اس خاندان کی ثابت شدہ وفاداری اور اخلاص کا لحاظ رکھ کر مجھے اور میری جماعت کو ایک خاص عنایت اور مہربانی کی نظر سے دیکھیں. ہمارے خاندان نے سرکار انگریزی کی راہ میں اپنے خون بہانے اور جان دینے سے فرق نہیں کیا، اور نہ اب فرق ہے. لہذا ہمارا حق ہے کہ ہم خدمات گزشتہ کے لحاظ سے سرکار دولت مدار کی پوری عنایت اور خصوصی توجہ کی درخواست کریں تاکہ ہر شخص بے وجہ ہماری آبرو ریزی کے لیے دلیری نہ کر سکے. یہ لکھا جناب کتاب الجاریہ. السلام علیکم خان صاحب، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس کا حوالہ پیش کر دیں. ہمارے پاس یہ تمام کتب موجود ہیں، تو مختصراً آپ اپنا سوال کر دیں، انشاءاللہ اس کا جواب دے دیں گے. اب حوالہ پیش کر دیجیے پلیز. آج مرزا قادیانی، اگر آدھا منٹ اور دیں تو 2-4 باتیں اور کالو تیرتے لگے جواب. اگر اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں خان صاحب، آپ اس بات کا حوالہ پیش کر دیجئے. ہم پہلے اس بات کا جو جواب دے دیں گے، پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے اس کے بعد. میں نے آپ کو حوالہ دیا نا جی اس کا. پھر سے ذرا اپنا حوالہ دہرا دیجئے گا. اوکے ایک منٹ سر، ایک منٹ. جی اس کا حوالہ جناب کتاب البریہ صفحہ 13. کتاب البریہ صفحہ نمبر 13. جی. مندرجہ روحانی خزائن جلد 13. ٹھیک ہے، بہت شکریہ خان صاحب. ہم پہلے اس سوال کا جواب لے لیتے ہیں. جلد 13 صفحہ 350. جی خان صاحب، ہم آپ کے پہلے سوال کا جواب لیں گے منصور زیاد صاحب سے، پھر آگے چلتے ہیں. جی منصور صاحب. ان کے سوال سے جو میں سمجھاؤں، جو انہوں نے حوالہ پیش کیا مسیح مسلم کو، اس سے یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ گویا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ لکھا ہے کہ انگریز کا میں خود کاشتہ پودا ہوں، اور انگریز جو ہیں انہوں نے مجھے پروان چڑھایا ہے، اور اس کی وجہ سے آج جو جماعت احمدیہ ہے دراصل
ان کی ایک ایجنٹ ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں یہ جو الزامات ہیں یہ ہر نبی کے ساتھ ہر نبی کے دور میں لگتے رہے ہیں، اور یہ کوئی نیا الزام نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی یہ الزام لگایا گیا تھا کہ رجلا مسحورا، کہ تم ایک ایسے شخص کی پیروی کر رہے ہو جس کو کھانا کھلایا جاتا ہے، جس کو ایجنٹی کرتا ہے باقی لوگوں کی خاطر۔ سوال بات یہ ہے کہ دیکھیں حضرت مسیح علیہ السلام کس طرح انگریز کے خود کاشتہ پودے ہو سکتے ہیں؟ انگریز جو جس مقصد کے لیے آئے تھے انڈیا میں، ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم تمام لوگوں کو، یہاں پہ رہنے والے تمام لوگوں کو عیسائی بنا لیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کی خدائی کے قائل کر لیں گے۔ مسیح موعود علیہ السلام نے کیا دعویٰ کیا؟ انہوں نے کہا کہ عیسیٰ کو مرنے دو، اسی میں اسلام کی زندگی ہے۔ وہ تمام لوگ جو عیسائی مذہب کی طرف جا رہے تھے، ان کو حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ دعویٰ فرما کے کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، اور اس انداز سے ان کو پکڑا ہے کہ جتنے پادری تھے وہ سب بھاگ گئے، اور وہ جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم تمام ہندوستان کو عیسائی بنا لیں گے، وہ ان کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ تو کیا ایسا ہوا کرتا ہے خود کاشتہ پودا کہ جس نے ان کا خدا کو ہی فوت کر دیا؟ تو اگر حضرت مسیح علیہ السلام ان کے خود کاشتہ پودے تھے تو پھر ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ اس بات کی تعلیم دیتے اور تربیت کرتے لوگوں کی کہ دیکھیں آپ بھی سب مل کے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا درجہ دیں۔ تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ ناممکن بات ہے۔ ہاں اب یہ بات ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق جو یہ آتا ہے کہ آپ نے گورنمنٹ کی تعریف کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ نے رہتے ہوئے تعریف کی ہے، کوئی شک نہیں۔ تو اس میں بات یہ ہے کہ جو حدیث ہے اس میں آتا ہے من لا یشکر اللہ لا یشکر الناس لا یشکر اللہ، کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ بھی ادا نہیں کرتا۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام نے بعض جگہوں پر اس گورنمنٹ کا شکریہ ادا کیا اور ان کی تعریف فرمائی، اور اس لیے فرمائی کہ ان سے پہلے جو دور تھا سکھا شاہی دور تھا، اور اس دور میں مسلمانوں کی اذانیں بند تھیں۔ اگر کوئی مسلمان گائے کو ذبح کرتا تو اس کو ذبح کر دیا جاتا، اگر کوئی اذان دیتا تو اس کو قتل کر دیا جاتا۔ تو یہ ادھر صورتحال تھی۔ اس صورتحال سے آ کے انگریز نے نجات دی اور مذہبی آزادی دی۔ تو جب مذہبی آزادی دی انگریز نے تو حضرت مسیح علیہ السلام نے ان کی تعریف کی، اور ایک تعریف کرنے کی وجہ یہ تھی کہ جتنے حضرت مسیح علیہ السلام کے مخالفین تھے، بطور خاص بعض جگہوں پہ حضرت مسیح علیہ السلام نے تعریف کی ہے، تو جتنے مخالفین تھے وہ یہ کہتے تھے، الزام لگاتے تھے حضرت مسیح علیہ السلام پر، اور اس طرح حکومت کو حضرت مسیح علیہ السلام کے خلاف کرنے کے لیے یہ کہا کرتے تھے کہ جس طرح مہدی سوڈانی نے یہ کیا کہ خروج کیا اور قتال کیا، اسی طرح یہ شخص بھی چونکہ مہدی کا دعویٰ کر رہا ہے، اس نے بھی آپ کے خلاف بغاوت کر دینی ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جہاں پہ یہ اپنی ہمدردیاں ان کے ساتھ ثابت کی، وہ اس لیے کی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ دیکھو میرا تو ایسا عقیدہ ہی نہیں ہے، میرا تو خونی مہدی کا عقیدہ ہی نہیں ہے۔ خونی مہدی کے آنے کا عقیدہ تو ہمارے غیر احمدی بھائیوں کا ہے کہ وہ آئے گا اور آ کر اس طرح کافروں کو قتل کرے گا اور ایک حکومت بنا لے گا، مطلب یہ ان کا عقیدہ ہے، میرا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام نے اس بات کو واضح کرنے کے لیے بعض جگہوں پر ان کی تعریف ایک اس مقصد کی خاطر کی کہ میرا یہ عقیدہ نہیں ہے جو میری طرف منسوب کیا جاتا ہے، اور حضرت مسیح علیہ السلام نے اس لیے بھی تعریف کی کہ انہوں نے مذہبی آزادی دی ہے۔ تو اس لیے کوئی اس میں اعتراض کی بات بظاہر نہیں لگتی۔ تو میرا خیال ہے یہ شکریہ۔ ہم